اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، درست تدبیر کے ساتھ، یکور اللیل، وہ لپیٹتا ہے رات کو، علی النہار، دن پر، ویکور النہار، اور وہ لپیٹتا ہے دن کو، علی اللیل، رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، لأجل مسمی، ایک مقررہ مدت کے لیے، الا، سنو، هو العزیز الغفار، وہ زبردست ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا تھا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنانا ہوتا تو اللہ کی ڈھیروں ڈھیر مخلوقات ہیں، اللہ اس میں سے کسی کو اپنی اولاد بنا سکتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ باپ اور بیٹے کی حیت ایک جیسی ہوتی ہے، ان کا مادہ ایک جیسا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حیت اور مادہ کا سمجھنا وہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، اور انسان کی جو اولاد ہے وہ باپ سے مشابہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشابہت مل نہیں سکتی، لیس کمثلہ شیء، اس کی مشابہت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر آگے اس آیت میں اللہ نے ساری چیزوں کا وہ جو حیت تھی، اس کی کیفیت تھی، اس کا بیان کیا ہے کہ خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اللہ ان کے خالق ہیں۔ باپ اور بیٹے میں تو مشابہت ہوتی ہے، خالق اور مخلوق میں مشابہت نہیں ہوتی۔ باپ اور بیٹے میں تو نسبت قائم ہوتی ہے رشتہ داری کی، خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ داری کی کوئی نسبت قائم نہیں ہوتی۔ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یکور اللیل علی النہار، وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ گویا کہ دن کو اس طرح سے لپیٹ دیا گیا ہے جس طرح ہم صف کو لپیٹ دیتے ہیں، اور اس کی ایک آخر سے کنی باقی رہ گئی ہے۔ اور اسی طرح جب صبح طلوع ہوتی ہے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے گویا کہ دن جب چڑھ رہا ہے تو رات کو لپیٹا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی رات کو لپیٹ دیتے ہیں دن پر، اور دن کو لپیٹ دیتے ہیں رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے۔ سورج کی گردش، سورج کی تپش، اور چاند کی گردش اور چاند کی ٹھنڈک، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام میں لگا دی ہیں، انسان کے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سورج کی تپش نہیں ہوتی، 6 مہینے تک سورج طلوع نہیں ہوتا، تو وہاں کے پھل، وہاں کی سبزیاں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں، اور جہاں پر سورج کی تپش ہوتی ہے ایک مقررہ مدت کے لیے، پھر تپش کم ہو جاتی ہے، تو تپش کے پھل اور اس کی سبزیاں اللہ نے الگ بنا دی، اور جب کم ہوتی ہے تو اس کی سبزیاں اللہ نے الگ بنا دی۔
تو سارا کا سارا نظام وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام میں لگا دیا ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک نظام کو اللہ نے ایک مقرر مدت تک کے لیے چلایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس طرح دن کو رات پر لپیٹتے ہیں اور رات کو دن پر لپیٹتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو بھی لپیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب یہ جو کھڑا ہے یہ اللہ کی قدرت سے کھڑا ہے، اللہ کی طاقت سے کھڑا ہے، اللہ کے امر سے کھڑا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹنا چاہیں گے تو اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اس پورے نظام کو لپیٹ دیں گے۔ الا هو العزیز الغفار، سنو وہ بڑا زبردست ہے کہ اس نے یہ ساری پوری کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر سرے منہ انحراف نہیں کر سکتی۔ اور الغفار بہت ہی معاف کرنے والا ہے کہ لوگوں کی شرارتوں، لوگوں کی گستاخیوں، لوگوں کی نافرمانیوں، لوگوں کے عصیان کی وجہ سے چاہیے تو یہ کہ اس نظام کو لپیٹ دیا جائے اور ان کو سزا دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں اور ان کے لیے معافی کے دروازے اس نے کھول رکھے ہیں۔ وہ ایسا معاف کرنے والا ہے۔ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ذات سے، ثم جعل، پھر اس نے بنایا، منہا زوجہا، اس سے اس کا جوڑا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما، وانزل، اور اتارا، لکم، تمہارے لیے، من الانعام، چوپایوں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ذکر بھی فرمایا کہ اب ان کا ایک ایک جوڑا بنا لو تو یہ 8 جانور بنتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ نے تمہارے کام کے لیے لگا دیے۔ کسی کو تم دودھ کے لیے استعمال کرتے ہو، کسی کو گوشت کے لیے استعمال کرتے ہو، کسی کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تو وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَّةَ أَزْوَاجٍ، یہ بھی اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ان کی طاقت، یعنی اونٹ کی طاقت ہے، گائے کی یا بیل کی جو طاقت ہے وہ انسان سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، ان کے تابع کر دیا ہے، اور ان کے کام میں لگا دیا ہے۔ یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقاً، تخلیق، من بعد خلق، تخلیق کے بعد، یعنی درجہ بدرجہ پیدائش، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں درجہ بدرجہ پیدائش ہوتی ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، یعنی پہلے نطفہ ہے، نطفہ سے مضغہ بنے گا، پھر اس مضغہ سے علقہ بنے گا، اس علقہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہڈیاں بنائیں گے، ان ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت کو چڑھا دیتے ہیں۔ یہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ تمہاری پیدائش کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں۔ اور پھر 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور جس جھلی کے اندر انسان کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے اس جھلی کا اندھیرا، اور ان 3 اندھیروں کے اندر انسان کی آنکھ جہاں پر لگنی ہے وہیں پر لگے گی، کان جہاں پر لگنے ہیں وہیں لگیں گے، ہاتھ جہاں پر لگنے ہیں، پاؤں جہاں لگنے ہیں وہ وہیں پر ہی لگیں گے۔ 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی کاریگری سے انسان کی تخلیق کرتے ہیں، پیدائش کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ اب ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو، زمین کو، دن اور رات کے لپیٹنے کو، اس نظام کو چلانے میں، اور پھر اس نظام کو درست چلانے میں، تمہاری تخلیق میں، آدم کی پیدائش میں، حوا کی پیدائش میں، اور تمہارے اپنے درجہ بدرجہ پیدا ہونے میں، اس میں تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جب تم پیدا ہو جاتے ہو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا یہ تمہارا رب ہے۔
اب اس رب کو پہچانو، لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ زمین جب پیدا اس نے کی تو بادشاہت اس کی، آسمان کو جب پیدا اس نے کیا تو بادشاہت اس کی، انسان کو جب پیدا اس نے کیا تو بادشاہت بھی اسی کی چلنی چاہیے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اب اپنے عقیدہ کو درست کر لو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو الہ کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں جو ہم 99 نام پڑھتے ہیں اللہ کے، تو بعض روایات میں 1000 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ جو ہم 99 نام پڑھتے ہیں تو یہ 99 نام وہ سارے جمع کیے جائیں اور ان کے اوپر ایک عنوان لگایا جائے تو وہ عنوان بنتا ہے الہ کا، وہ عنوان بنتا ہے الہ کا۔ تو الہ میں اللہ کی ساری صفات جمع ہوتی ہیں۔ اب عزت دینے والا الہ وہی ہوگا، ذلت دینے والا وہی ہوگا، بیٹے دینے والا وہی ہوگا، بیٹیاں دینے والا وہی ہوگا، رزاق وہی ہوگا، اس ساری رفتوں کا مالک وہی ہوگا۔ یہ ساری صفات کو جمع کیا جائے تو پھر اس کا اگر ایک عنوان لگایا جائے تو وہ عنوان ہوتا ہے الہ کا۔ اب یہ سمجھو کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب سب صفات اللہ کی اس میں ذکر کر لو۔ رزق دینے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، عزتیں دینے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، شفا دینے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا ہو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم یہ ساری بات سمجھتے ہو اور اپنی زبان سے ان تمام چیزوں کا اقرار کرتے ہو، پھر فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جاتے ہو؟ پھر اللہ کا دربار چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کہاں پھر جاتے ہو؟ کن چکروں میں پڑ جاتے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم